أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على محمد المصطفى وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الشرفاء إنهم سفينة النجاة ومصباح الهدى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم ان اللہ عزیز حکیم صلوات عزیزان محترم، گفتگو جز اور کل کے عنوان پر ہے۔ اگر آپ کے معتبر حافظے میں گزشتہ گفتگو محفوظ ہو تو یہ کہا گیا کہ آغاز تخلیق کل سے ہوا، جز سے نہیں۔ لیکن پھر ایک بات طے کرنا ہوگی کہ خالق نہ جز میں ہے نہ کل میں ہے، وہ کل کا بھی خالق ہے اور جز کا بھی خالق ہے۔ اور جب کل نے جلوہ نمائی کی، اب جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، پہلا جملہ تیسری گفتگو کا، جب کل نے جلوہ نمائی کی تو غیبت کے پردے کا ظہور ہوا۔ غیبت بھی ظہور بھی، ظہور تو ہوا لیکن ظہور غیبت ہوا۔ ابھی یہ لاکھ کہیں کہ ہم دیکھ کر گواہی دے رہے ہیں، حقیقت یہ ہے یہ گواہی بھی کسی ظاہر کی نہیں، حقیقت میں غائب ہی کی ہے۔ غیب غیب سمجھتے ہیں ہم شہود، یعنی آپ جس امر کو شہود سمجھ رہے ہیں وہ تو پردے غیبت میں ہے۔ بات تھوڑی سی مشکل ہوگی بھائی، کہا کیا تھا؟ محمد صلی اللہ ارشاد کیا ہوا تھا؟ کل تو
کنزم مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ ہوں. کنت کنزم مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا. اب تخلیق کے بعد جو ظاہر ہوا، جو ظاہر ہوگا وہی تو خزانہ ہے نا. پروردگار عالم تو نہ کل نظر آیا نہ آج نظر آیا. کون تو کنزم مخفیہ، بے تخلیق اس لیے کیا کہ ظہور ہو، لیکن جس کو ظاہر کیا اس کو خلق کرنے کے بعد پردہ غیبت میں رکھ لیا. اب دیکھو بات آسان کر دیتا ہوں، سب سے پہلے کس کو خلق کیا؟ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق فرمایا. سرکار دو عالم کا ارشاد ہے. خلق سب سے پہلے ہوا، کیا دنیا میں آ گیا؟ نہیں آیا نا. تو خلق ہونے سے ولادت تک میرے آقا کا نور کہاں ہے؟ پردہ غیبت میں ہے نا. اس لیے میں نے کہا کہ جہاں سے تخلیق کائنات ہوئے اصل میں تو وہ غیبت کے ظہور کا اعلان ہے. جب بات واضح ہو رہی ہے تو اب آپ سے عرض کر دیتا ہوں، کہنا صرف یہ ہے کہ وہ خلق ہوا، اس کو رکھ لیا. یہی وجہ ہے کسی کے لیے بھیجنے کا لفظ نہیں ہے. آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ کے لیے بھیجنے کا لفظ ہے. بھائی آدم آئیں گے، انی جائل فی الارض خلیفہ. جائل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں پوچھ اس لیے لیتا ہوں کہ مجھے پتا چل جائے کہ آپ میرے ساتھ ہیں. انی جائل فی الارض خلیفہ، ہم بنانے والے ہیں خلیفہ، ہے نا. ابراہیم انی جائلوں کا للناس امامہ، ہم بنائیں گے تجھے امام. یا داؤد جالنا کا خلیفۃ فی الارض، اے داؤد تجھ کو بنائیں گے خلیفہ. جالناکم خلائف فی الارض، انبیاء کو مخاطب کر کے کہا ہم تم کو خلیفہ بنائیں گے. جب بھی کسی کا ذکر کیا تو بنانے کا لفظ استعمال کیا. جب محمد مصطفیٰ کی بات ہوئی تو بنایا نہیں، وما ارسلنا کا، ہم نے بھیجا. محمد آل محمد صلی اللہ. وہ بنایا نہیں گیا، وہ بھیجا گیا. سمجھے نا عزیزان محترم؟ بنایا اس کو جاتا ہے جو نہیں ہوتا، بھیجا اس کو جاتا ہے جو پہلے سے ہوتا ہے. محمد آل محمد صلی اللہ. جس وقت یہ ہوا تھا عرفان علی صاحب، اس وقت دنیا میں کوئی مکان تو نہیں تھا نا؟ تھا؟ نہیں تھا. کوئی زمانہ تھا؟ نہیں تھا. تو اگر میں یہ کہوں میرا محمد لا مکان بھی ہے، لا زمان بھی ہے، نہیں بھائی. تصویر ایسی تھی کہ بنانے کے بعد پھر مصور نے قلم توڑ دیا، ہے نا. ہے کوئی دوسرا محمد جیسا؟ نہیں نا. اچھا، جب کوئی دوسرا محمد جیسا نہیں ہے تو محمد لا شریک ہے. لگاؤ شرک کا فتویٰ ہے. اب میرا محمد لا زمان بھی، لا مکان بھی، لا شریک بھی. اب کہاں گئی مسلمان کی توحید؟ اب عزیزان محترم، توحید کی حفاظت کا تقاضا تھا. اس لیے ایک نور جہاں بنایا تھا وہ ایک کے دو ٹکڑے کر کے کہا میرا کوئی شریک نہیں، علی تیرا شریک ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد آل محمد صلی اللہ.
اچھا اب ایک فرق سمجھ لینا، بنے تم بھی ہو، بنا علی بھی ہے، تم بنے لطف سے، بس آپ بنائے گئے ہیں عبادت پروردگار کے لیے، علی بنایا گیا ہے حفاظت توحید کے لیے۔ ورنہ اس کی لا شریک ہونے کو تم ثابت کیسے کرتے؟ یہ علی کا احسان ہے، لا زمانیت کو بھی بچا لیا، شراکت کو بھی بچا لیا، ہے نا؟ اچھا تو اب میرے آقا خلق ہو گئے، نور خلق ہو گیا، تو اب جو وقت صرف ہوا خلقت سے ولادت تک کا، خلقت کیا ہو رہی ہے جب کچھ نہیں ہے کائنات میں؟ چلو ایک بات اور کر لیتے ہیں، کوئی بھی وجود بنتا ہے تو اس کو رہنے کے لیے کچھ جگہ تو چاہیے نا؟ بھائی دیکھو یہ جملہ ضائع نہ ہو تو کسی نتیجے پر پہنچیں گے، کوئی مکان تو چاہیے نا، کوئی اسپیس تو چاہیے نا، کوئی جگہ تو چاہیے نا، جگہ تو کوئی ہے نہیں، یہ بتا دو یہ خلق ہو کے کہاں رہا؟ یا کسی جگہ کا پتا دو، یا یہ مان لو وہیں رہا جہاں خالق رہا، وہی رہا جہاں خالق رہا، کن تو کنزم مخفیہ اظہار اس کا ہو گیا۔ اب تمہارے دین کی ساری تگ و دو اللہ تک پہنچنے کے لیے تو ہے نا، اور تمہاری کاوشیں جہاں ختم ہوں گی وہاں محمد کا پردہ غیبت ہی ہوگا، خالق تک نہیں پہنچو گے، اس پردہ غیبت تک پہنچو گے، ٹھیک ہے؟ لیکن اب سوال یہ ہے کہ جب بن گئے، خلق ہو گئے، پیدا نہیں ہوئے، ولادت جس کو وہ تاریخ کا مورخ دیکھتا ہے وہ ہوگی مکے میں، خلقت ہو گئی ہے، تو خلقت سے ولادت تک سرکار محمد مصطفیٰ کا اسٹیٹس کیا ہے، حیثیت کیا ہے؟ انسان ہے، نبی ہے، رسول ہے، پیغمبر ہے، مرسل ہے، کیا ہے؟ دیکھیے بات آ جاتی ہے، میں کشمیری بھی عادت ہے کہ میں ہمیشہ مخالف سمت میں تیرتا ہوں، لیکن اب چونکہ آواز دی انہوں نے کہ نور تھے، دیکھو یہ صرف رضا جیوانی، یہ صرف ہم اپنی کم علمی کا اظہار کرنے کے لیے کہ ہمیں دوسرا لفظ نہیں ملتا کہہ دیتے ہیں کہ وہ نور تھا، نور سے بنا۔ بھائی میرے محمد کی تو شان یہ ہے وہ کسی چیز سے نہیں بنا، اس لیے کہ اگر وہ کسی چیز سے بنتا تو چیز پہلے ہوتی وہ بعد میں ہوتا، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں تو اس لیے ہم یہ بات کہتے ہیں۔ لیکن اسٹیٹس کیا ہے؟ یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں، پڑھنا کتابیں تو یہ آج یہ لکھا جا رہا ہے نبی کے معنی ہے خبر دینے والا، سنا ہوگا آپ؟ السلام علیکم، صلوات پڑھ دیجیے۔ یہ آگے آ جائیے ڈاکٹر، آئیے شکریہ۔ نبی کے معنی کیا ہے؟ خبر دینے والا۔ تو نبوت کا مطلب کیا ہے؟ خبر دینا۔ اگر یہ نظریہ ایجاد نہ ہوتا، خدا کی قسم کوئی نبی کو صرف خبر دینے والا نہ سمجھتا۔ اب کیا کہا؟ نبی کا کام تو خبر دینا ہے،
خبر دی اور کام ختم. تو پوچھ رہا ہوں کہ اب جو خلق ہو گئے ولادت نہیں ہوئی, نبی تھے؟ اچھا اگر نبی تھے خبر دے رہے تھے؟ جب خبر دی نہیں تو نبی کیسے کہا؟ اچھا میں اور آپ ہوتے تو بات اور تھی, لیکن یہ میرا فلسفہ تو ہے نہیں. قرآن کہتا ہے, خالق کہہ رہا ہے, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیج رہے ہیں. خالق وہ نہیں کام کبھی شروع کرے, وہ جو کرتا ہے ہمیشہ سے کرتا ہے. جب وہ ہمیشہ سے درود بھیج رہا ہے, نبی ہے تو درود بھیج رہا ہے نا. درود بھیج رہا ہے, نبی پر درود بھیج رہا ہے. اور درود بھیجنے کا طریقہ بھی تم کو بتا دیا گیا ہے کہ درود منقطع نہیں پہنچتا, مقطوع نہیں پہنچتا, صلات بطرہ نہیں پہنچتی. جب پہنچتا ہے جب آل رسول بھی اس میں شامل ہو جائے. تو دو باتیں طے ہو گئی, نبی بھی ہے, نبی کی آل بھی ہے, اس کا درود بھی ہے نا. بھیج رہا ہے درود. یہ سوال تو ابھی بھی قائم ہے ہمارا کہ نبی کا پھر مطلب کیا ہوا؟ خبر دینے والا تو خبر تو دی نہیں کوئی, درود وہاں سے آ رہا ہے. لوگ بس اس آیت میں مشکل کر دی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یعنی اب تک تو ہم یہ نہیں سمجھ پائے تھے اللہ کب سے ہے, اب تو یہ بھی پتا نہیں چل رہا محمد کب سے ہے. بات تو اتنی ہی رہتی, لیکن رسالت نے بھی کچھ فیصلہ کیا. نہیں, یہ جب ایک آیت سن لیجیے, صرف آیت پڑھا, تشریح نہیں. آمن الرسول, سورہ بقرہ ہے, آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ. رسول ایمان لایا اس پر, دیکھو جملہ ضائع نہ چلا جائے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ, رسول ایمان لایا اس پر جو اس کے رب کی طرف سے نازل ہوا. یہ تقریر کرنا مشکل کام ہے, سننا اس سے زیادہ مشکل کام ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ, رسول ایمان لایا اس بات پر جو اس کے رب کی طرف سے نازل ہوا. نہیں سمجھ میں آیا؟ یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک. تو اب تیسری مشکل ہو گئی. وہ کیا ہوئی؟ وہ یہ ہوئی من کنتو مولا ہو فاذا علی المولا. اور دیکھو باتیں کتنی ملی ہوئی ہیں. کنتو کنزم مخفیہ, میں چھپا ہوا خزانہ تھا, پتا نہیں چلا کب سے. کنتو نبیم و آدم و بین الماء والطین, میں نبی تھا, پتا نہیں چلا کب سے. کنتو مولا ہو فاذا علی المولا, علی مولا ہے کب سے. اچھا دیکھیے, اب تو بات مشکل نہیں ہے نا. کل تھوڑی سی بات میں نے سنی تھی کہ باتیں مشکل, بات آسان ہو رہی ہے. اچھا, لیکن سوال کا جواب مجھے ابھی تک نہیں ملا کہ پھر نبی کہا تو نبوت کا مطلب کیا ہے. کب کو اب بھی نہ سمجھا. ہم کائنات کی تخلیق کریں گے, ان کو بنائیں گے جو جزیات کے برابر بھی نہ ہوں گے. ان کا بنانا ممکن تھا اگر یہ نہ ہوتا.
اب حدیث پڑھوں، لولا کلمہ خلقت الافلاک، اگر تیرا پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو آسمانوں کو خلق نہ کرتے. سبحان اللہ. تو آسمان کیوں ہیں؟ رسول اللہ کی وجہ سے. رسول اللہ نہ ہوتے تو افلاک نہ ہوتے. آدم کیوں خلق ہوئے؟ سرکار دو عالم کے طفیل میں. نوح کیوں نبی بنے؟ سرکار دو عالم کے طفیل میں. ابراہیم کو خلت کیوں ملی؟ سرکار ختمی مرتبہ کی بدولت. ٹھیک ہے نا. تو عزیزان محترم، لولا کلمہ خلقت الافلاک، افلاک قائم رہے گا اسی وقت تک جب تک محمد ہے. بے شک. سبحان اللہ، سبحان سبحان اللہ، اللہ. سبحان اللہ. اسی وقت تک قائم رہیں گے افلاک جب تک محمد ہے. اور اگر محمد کا وصال ہو جائے تو افلاک کو چاہیے برباد ہو جائیں، سبحان اللہ. افلاک کو چاہیے ٹوٹ جائیں، ٹھہر جانا. دوسری آیت، وما کان اللہ لیعذب وانت فیہم، ہم عذاب نازل نہیں کریں گے. کیوں؟ اے رسول تو ان میں ہے. وہ کہتے ہیں لوگ اتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، بدکاریاں کرتے ہیں، معصیت کا ارتکاب کرتے ہیں، عذاب کیوں نہیں آتا؟ نوح ہوتے تو آ چکا ہوتا. یہ صدقہ ہے آقا دو جہاں کا کہ نہیں آتا. تو جب تک حضور رہیں گے افلاک بھی رہیں گے، عذاب بھی نہیں آئے گا. اب ہم دیکھ رہے ہیں افلاک بھی ہے، عذاب بھی نہیں آیا. تو بھی تو ایک بات مان لو، یا خالق کا وعدہ غلط، یا آج بھی اس زمین پر کئی صورت محمد موجود ہے. واہ واہ واہ. وہ محمد بھی غیبت کے پردے میں تھا، یہ بھی غیبت کے پردے میں ہے. حقیقتوں کو غیبت کے پردے میں رکھا ہی اس لیے کہ نظام ہستی قائم رہے اور قرآن قائم رہے. اس لیے ان حقیقتوں کو پردے میں رکھا اور پھر ایمان کو اس غیبت کے ساتھ مربوط کر دیا، ایمان کو اس کے ساتھ ملا دیا. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. متقی کون؟ جو غیب پر ایمان لائے. آپ دیکھیں گے کیسی عجیب بات ہو رہی ہے. جتنی حقیقتیں کلیات و جزیات کی ذمہ دار ہیں، سب کی سب پردے غیب میں ہیں. اللہ غائب مطلق. کیسا غائب؟ ما غاب عن الحواس، ما غاب عن الابصار. حواس سے وہ غائب، ابصار سے وہ غائب. فرشتے غائب، کتابیں غائب، حشر غائب، نشر غائب، جنت غائب، دوزخ غائب، لوح غائب، کرسی غائب، عرش غائب، مکان غائب، بیت المعمور غائب. مانتے ہو؟ کوئی انکار کر دینا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا بیان. میں کسی گھر کو بنا لوں بیت المعمور، وہ تو ہے نہیں. واہ واہ واہ. مجھے دو گے اختیار؟ نہیں بھائی خدا بن جاؤ. استغفر اللہ، خدا تو غائب ہے. اب یہ جو کہنے لگے ہم کیا کہہ رہے ہیں، ایمان کیوں یہ غائب ہے؟ کیسی عجیب بات. دیکھو کافی ایمان تو غائب ہے. اب مجبوری ہے ہماری. نہیں بھائی نہیں، ایسا نہیں ہے. اصول کافی، کتاب العقل، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا. آنے والے نے پوچھا فرزند رسول، کیا رسول اللہ نے
ان تمام چیزوں کی خبر دے دی تھی جو اس زمانے کے لوگوں کو پیش آتی، جن کی ضرورت پڑتی۔ آپ نے فرمایا بے ادب کیا کہہ رہا ہے؟ میرے جد نے تو ہر اس امر کی خبر دے دی جو قیامت تک کسی انسان کو پیش آئے گا۔ مولا ہم کو پتہ نہیں چلتا، کا اس لیے کہ تم اس کے اہل کے پاس نہیں جاتے؟ ہمارے جد کا علم ہمارے پاس ہے، اور جو کچھ تمہیں چاہیے وہ سب تم کو بتا دیا گیا ہے، ہماری سیرت میں موجود ہے۔ ٹھیک ہے، بات بڑی واضح ہو گئی۔ تو اب ایک بات کہہ رہا ہوں، سوچئے گا، اگر دنیا والوں کو صراط مستقیم پر رہنے کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی تو رسول 3 چیزیں چھوڑتے۔ اگر 4 چیزوں کی ضرورت ہوتی تو 4 چیزیں چھوڑتے۔ رسول نے فقط 2 چیزیں چھوڑ کے بتایا، ہر مسئلے کا حل یا قرآن میں ہے یا علم اہل بیت میں ہے۔ محمد آل محمد مجھے بڑی احتیاط سے آگے بڑھنا ہوتا ہے، لیکن جس آپ نے کہا کل آپ نے بتایا تھا کہ عالم ارواح میں اللہ ہے، رسول ہے، امام ہے، فرشتے ہیں، شیطان بھی تو تھا۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے علاوہ جو کچھ ہے میں بھی یہ کہہ رہا ہوں۔ الحمدللہ آپ پہنچ رہے ہیں، باتیں آپ تک پہنچ رہی ہیں۔ تو اب آپ سنیے کہ غائب سے مربوط کیا، غائب سے متصل کیا، سب کو غائب کیا، پردہ غیبت میں رکھا، آخر میں اس جز کو انسان کو بھی غائب کر دیا۔ نہیں بھائی نہیں، انسان کو غائب کر دیا نہیں۔ آپ پوچھیں گے بچے حیران ہو رہے ہوئے کیا کہہ رہا ہوں میں؟ بھائی انسان کی زندگی کیا ہے؟ کیا ہے؟ روح، ڈھانچہ تو وہی ہوتا ہے نا، پتلا تو وہی ہوتا ہے، جسم تو وہی ہوتا ہے۔ کہتے ہو مر گیا تو کیا مرا بھائی؟ کہنے لگے روح کہاں ہے؟ کہنے لگے مر گیا۔ اچھا بھائی اب آپ تو زندہ ہے نا، اپنی روح دکھاؤ۔ بھائی روح ہے زندگی اور روح ہے غائب۔ میرے معبود یہ روح ہے کیا؟ کہا نہیں پڑھا قرآن تو نے؟ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، یہ پوچھتے روح کیا؟ ان سے کہہ دو روح امر ربی ہے۔ جب ایک امر غائب رہ کر حیات کا نظام چلا سکتا ہے، ایک صاحب امر غائب رہ کر کائنات کا نظام کیوں نہیں چلا سکتا؟ محمد الحمدللہ آپ کے چہرے دیکھ کر آگے بڑھتا ہوں۔ حالانکہ آپ دیکھ رہے ہیں پہلی محرم ہی سے طبیعت ساتھ نہیں دے رہی، گھڑی بھی بہت تیز دوڑتی ہے۔ تو یہ غیبت کا سلسلہ ہے۔ اس غیبت کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے ہدایت کا۔ اب آپ پوچھیں گے پھر آدم کیوں آ گئے؟ پھر بہت بڑے راز کی بات آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ آدم کیسے آ گئے؟ نوح کیسے آ گئے؟ بھائی وہ بھی تو نبی تھے۔ میں آج کی مرحلے میں گفتگو کے شاید میں نہ پہنچ سکوں، لیکن بات سنو، آدم آئے، نوح آئے، ابراہیم آئے، موسیٰ آئے، عیسیٰ آئے۔ جو عہد لیا تھا عالم ارواح میں، کل کی گفتگو ہے نا، اس میں کتنے عہد لیے تھے؟ آدم حوالہ دے رہا ہوں، تفسیر فرات، آج کی تفسیر نہیں، سینکڑوں سال پہلے کی تفسیر ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا فقط 3 عہد تھے، اللہ کی وحدانیت کا تھا، محمد کی رسالت کا تھا، علی کی ولایت کا تھا۔
परवरदिगार इनके क्यों नहीं, ये तो कल बात करूंगा, इनके क्यों नहीं क्या जानता नहीं, जिसको नबी बनाया है इसको पर्दे गैबत में रखा है। आदम, नूह, इब्राहिम, मूसा, ईसा, ये गैबत मोहम्मदी के जलवे हैं। अब ये जो कहा जाने लगा है ना कि अब गैबत है तो हमारी मजबूरी है, याद रखना कभी दर्स में खुलकर बात करूंगा और तफसील में जाऊंगा। इस वक्त तो मैं समझता हूं सवाल जवाब का भी वक्त नहीं है। और वो ये है कि हमारे पहले इमाम से आखिरी इमाम तक सब गैबत में थे। लोगों को धरती तक पहुंची नहीं है ये। मैंने बड़े राज की बात कर दी है, वो बातें जो उलमा से नहीं करते, मैं यहां बैठ के कर रहा हूं। ये निजाम गैबत की तरबियत के लिए जरूरी था। सच बताना, जिन्होंने मोहम्मद को देखा था उन्होंने नबूवत को देखा था। वाजिब मोहम्मद की मारिफत नहीं, नबी की मारिफत थी। नबी वो, मासूम वो जिससे निजाम कायम हो, उम्मत अदाब से महफूज रहे। ठीक है ना? नबूवत को देखने की बात थी, नबूवत थी पर्दे गैबत में। गैबत के लिए और गैबत की पहचान के लिए जिस आंख की जरूरत होती है वो ये बसर नहीं होती, वो बसीरत होती है। वो बसीरत होती है। और आपसे ये भी अर्ज कर दूं, इल्ला मन शाहिदा बिल हक, और जो गवाही देते हैं, हक की शहादत देते हैं, वो मारिफत की तरफ बढ़ते हैं। मारिफत किसे कहते हैं? दो जुमलों में इसकी डेफिनेशन लेते जाओ। मारिफत किसी चीज को पहचानने की शुऊरी कोशिश को मारिफत कहते हैं। शुऊर से पहचानने की कोशिश को, शुऊरी कोशिश को मारिफत कहते हैं। यही वजह थी कुछ मक्के में रहते थे, एक यमन में रहता था, देखा इन्होंने था, वो कभी मिला नहीं था। मंजिल ये थी जो मिले थे कहते थे वैसे करनी हमारे लिए दुआएं मग़फ़िरत कर दो। ये क्या है? ये गैबत हमारी। तो ईमान क्या है? ईमान कुछ नहीं, गैब पर यकीन का नाम ईमान है। गैब पर ईमान का, गैब पर यकीन का नाम ईमान है। ठीक है? अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युक़ीमूना अस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। खैरिए, एक बात सामने आ रही है, कुरान में जितनी मर्तबा नमाज का हुक्म दिया वहीं पर ज़कात का हुक्म दिया। अकीमो सलात वातो ज़कात, नमाज पढ़ो और ज़कात दो। इस आयत में या ईमान का निसाब दिया है, यकीमून सलात का है, ज़कात का जिक्र नहीं है। तकरीबन, अगर मैं गलती नहीं करता हूं, तकरीबन 273 मकामात पर नमाज के साथ ज़कात का हुक्म हुआ। लेकिन इस आयत में नमाज का जिक्र है, अनफाक की बात है, ज़कात की नहीं। ये बात खुलेगी इस गुफ्तगू के किसी मरहले पर। अच्छा, तो यह है गैब, समझने वाला आया। तो अब जरा सी बात यहां तक आ गई है तो हम तारीफ कर लें, ईमान गैब से इबारत हुआ। ठीक है? तो ईमान की तारीफ क्या होगी? ईमान की तारीफ यह है जो चीज आप न देख पा रहे हो उसके कहने पर यकीन कर लें जो देख रहा है। ये है ना ईमान। लेकिन ये तारीफ खुद तकाजा करती है कि जो बताए उस पर ईमान रखना उससे पहले जरूरी है जिसका पता दे रहा है। भी तो मानेंगे ना? बस यही तरबियत थी, यही अंदाज था आकाए दो जहां का।
کوئی ابو قبیس پر کھڑے ہو کر یہ نہیں کہا سنو اللہ ایک ہے، کل سے زکات دیا کرنا نہیں. فرمانے لگے اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن ہے، مانو گے؟ قالوا بلا. یہ بلا کا لفظ بھی بڑا پیارا ہے. کہاں کہاں آیا ہے؟ جس آیت کو میں روزانہ پڑھتا ہوں اس میں بھی بلا ہے. حضور پوچھ رہا ہے مجھے سچا مانو گے؟ بلا ہے. حضور پوچھ رہا ہے میں تمہارے نفسوں پر اولا ہوں؟ بلا. اب اس کی بات تو خیر آج تو کافی دیر ہو گئی، میں اس کی وضاحت کروں گا. تو انہوں نے کہا بے شک ہم مانیں گے محمد. کیوں مان لو گے؟ کہنے لگے اس لیے کہ ہم نے آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں سنا. آپ سمجھ گئے؟ تبلیغ کے لیے ضروری ہے کہ پہلے کردار قائم ہو، اور کردار کے لیے ضروری ہے کہ اخلاص ہو. اخلاص کا تقاضا یہ ہے کہ مرنے والا کون ہے اور مارنے والا کون ہے اور کس بات پہ مارا جا رہا ہے. ایسا نہ ہو کہ ڈنمارک کا کارٹونسٹ اگر کارٹون بنائے تو احتجاج ہو، آپ لکھ دیں تو تاریخ ہو. میں بیان کروں تو تبرہ ہو، تم بیان کرو تو روایت ہو. ایسا نہ ہو. بے معیار ہے معیار. یہ کیسا معیار دیا جا رہا ہے آج کہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ اگر کسی جانور کو بھی مارے. کتنا ارزاں ہے آپ کا فلسفہ شہادت. کہاں بات جا رہی؟ میں سیاسی باتیں نہیں کرتا ہوں، میں آگے بڑھتا ہوں. اب انہوں نے کہا اچھا اگر میرے کہنے کے بعد تم پہاڑ کے پیچھے جاؤ اور دشمن نظر نہ آئے. کتنی مشکل بات ہے نا. اپنی بات کو آزمائش پہ اتار دینا سوائے صادق و امین کے کسی کی ضرورت ہی نہیں. فرمانے لگے کہ میرے کہنے کے بعد تم پہاڑ کے پیچھے جاؤ، دشمن نہ ملے، پھر بھی مجھے سچا مانو گے؟ انہوں نے کہا آمنہ کے لال ہم تجھے سچا مانیں گے. کہا دشمن نہ نظر آئے پھر بھی؟ کہا پھر بھی مانیں گے. کیوں؟ کہا اگر ہم تیرے کہنے کے بعد پہاڑ کے پیچھے جائیں دشمن نظر نہ آئے تو ہم یہ سمجھیں گے ہم اندھے ہو گئے، عبداللہ کا بیٹا جھوٹ نہیں بول سکتا. میرے عزیزان محترم، تو اگر غیب پر ایمان ہو، جملہ آپ کے حوالے کرتا ہوں، تو اگر پردہ غیبت کے وارث کا دیوانہ مٹی کے گھرونے کو جنت کا مکان کہہ دے تو غیب کی طاقت زبیدہ کے لیے جنت میں قصر تیار کر دیتی ہے. کیوں؟ غیبت ہے نا یہ. اچھا تو دو چار جملے اور سن لیجیے. نہ دیکھے اور کسی کے کہنے پر مان لے تو جو نہیں دیکھا تھا دیکھا اس پر تو ایمان ہے، لیکن جس کے کہنے پر مانا ہے اس پر بھی ایمان ہے. اب شرط یہ نہیں ہے کہ زبان سے کیا کہہ رہا ہے. بات تو پکڑ جائے گی. آیت پڑھتا ویزا جا کر منافقون قالوا نشهد انك لرسول الله واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. کیا کہنے لگے؟ تو اللہ کا رسول ہے، ہم گواہی دیتے ہیں، قرآن نے کہا جھوٹے ہیں. انہوں نے کیا ابو جہل سے کہا تھا تو اللہ کا رسول ہے؟ کس سے کہا تھا؟ رسول سے. اور اس نے کہا کہ یہ جھوٹے ہیں. کیا مطلب ہے؟ اس کے یہاں سچائی کا فیصلہ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ سے نہیں، دل میں چھپی ہوئی نیت پر ہوتا ہے. اس لیے ہم تاریخ میں یہ نہیں دیکھتے کس نے کیا کہا. کلمہ پڑھنے کی بحث نہیں ہے، عمل کیا
تھا. یہی بات تھی. کہنے والے نے کہا کہ بھائی ہم بائیکاٹ کر دیں گے خاندان ابو طالب کا. ہو گیا بائیکاٹ, زمانہ گزر گیا. حضور نے کہا چچا ان سے جا کے کہہ دو جو معاہدہ کیا ہے اس کو دیمک چاٹ گئی ہے. میں اچھا بیٹا ایسا ہے؟ کہا کہ ایسا ہے. کہا اچھا میں جا رہا ہوں. کہ جا کے کہا سرداران قریش کو جس معاہدے کی بنیاد پر ہمارا بائیکاٹ کیا ہوا ہے اس کو تو دیمک چاٹ گئی. کہ تم کو کیسے پتا؟ کہ تم کو کیسے پتا؟ کہ دیکھو ابو طالب ہم دیکھتے ہیں اگر ایسا ہوا تو ٹھیک ہے ہم رہا کر دیں گے, لیکن اگر ایسا نہ ہوا تو مظالم میں اضافہ کریں گے. کہ جا کے دیکھو میرے بھتیجے نے خبر دی ہے, مکے کے بقال نے خبر نہیں دی. یہ کیا ہے؟ یہ غیب پر ایمان ہے, یہ صداقت محمد پر ایمان ہے. 60 ہجری میں عبادتیں ہو رہی تھی, صداقت محمد کا مذاق اڑایا جا رہا تھا. ٹھہر جاؤ. تو ہم نے تعریف یہ کی جو نظر نہ آئے کسی کے کہنے پر اس کو مان لینے کا نام ایمان ہے. یہ ہوا کیا کہ ابراہیم کہنے لگے, وہ اس کالا, ترجمہ سن لیجیے کم از کم یہاں تک بات پہنچ جائے. اس کالا ابراہیم رب ارنی کیفا تحیی الموتی. خبردار یہ دکھا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. مردے زندہ کرنا غیب کا عمل ہے نا, غائب عمل ہے. ابراہیم کہہ رہے ہیں پروردگار مجھ کو دکھا دے کہ تو مردے کیسے زندہ کرتا ہے, کیسے زندہ کرے گا. اب چونکہ ایمان نام تھا غائب کو ماننے کا تو فوراً کا اولم تو میں کیا ایمان نہیں رکھتے. ابراہیم کہنے لگے کالا بلا ایمان ہے, ولیکن لیطمئن قلبی, صرف اطمینان قلب چاہتا ہوں. ترجمہ پورا کر لیتے ہیں پھر واپس آؤں گا. ولیکن لیطمئن قلبی, میں اطمینان قلبی چاہتا ہوں. قالا فخذ اربعۃ من الطیر, 4 پرندے لے لو. فصرهن الیک, ان کا قیمہ کر دو. ثم اجعل علی کل جبل, ان کل پہاڑوں, ترجمہ نہیں کر رہا ہوں, کل پہاڑوں پر من جزءا, ان میں سے ایک ایک جز رکھ دو. دیکھو کل اور جز ایک جگہ جمع ہو گئے. ان کل پہاڑوں پر اس قیمے کا ایک ایک جز رکھ کے ان کو بلاؤ. میرا پہلا سوال تو یہ تھا کہ جب غیب پر یقین کرنے کا نام ایمان ہے تو خلیل اللہ کو دیکھنے کی خواہش کیوں ہے؟ اچھا یہ تو ابراہیم ہے, موسیٰ نے تو اس سے بھی ایک بڑی عجیب بات کی ہے, رب ارنی انظر الیک. پروردگار چہرہ دکھا دے. پھر عجیب بات ہو گئی. فلما خر موسیٰ صعقا, جیسے ہی موسیٰ تو بے ہوش ہوئے, ساتھ جانے والے ہلاک ہوئے. جب ہوش آیا کرنے لگے میں ایمان لایا تیری عدم رؤیت پر. مولانا فرمان علی صاحب نے یہ ترجمہ کیا ہے. کیا مطلب ہے؟ ایمان نام ہے عدم رؤیت پر ایمان کا. تو موسیٰ ابھی تک آج میں بات کر رہا ہوں, یہ بات کیا ہو رہی تھی؟ علی منزلیں, عزیزان محترم کتنی منزلیں ہیں. ایک اور بتا دوں, یہ جو انسان کی زندگی روح سے ہوتی ہے, یہ روح کیا ہے؟ وہ ایک بنے تھے آدم, چلو کل بات کریں گے. چلو ایک بات سن لیجیے, اذا سویت و نفخت فیہ من روحی, میں آدم میں روح پھونک دوں, یہ ارشاد ہوا نہیں, میں اپنی روح پھونک دوں, میں اپنی روح پھونک دوں. لفظ ہے من. آپ کو پتا من کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اب میں کیا کروں, من ہوتا ہے تبعیض کے لیے استعمال, کسی حصے کے لیے استعمال. من روحی جز کے لیے. ڈاکٹر صاحب عالم جناب کہتے یعنی روح کا جز.
مجھے یہ بتاؤ کہ پروردگار کے وجود میں سے کیا کوئی چیز تو تلاش تو کرو نا، وہ روح کون سی تھی جس سے آدم بن رہے تھے؟ ذہن میں رکھیے گا سوال، یہ آپ کو میں نے ہوم ورک کے طور پر دیا ہے، میں واپس آ رہا ہوں۔ تو بھائی جب عدم رویت ایمان ہے، موسیٰ کلیم اللہ صاحب شریعت نبی وہ کہہ رہا ہے مجھ کو دکھا چہرہ، رب ارنی انظر الیک۔ اچھا ادھر سے جواب بھی آ رہا ہے، کالا لن ترانی، تم دیکھ نہیں سکو گے، ہرگز نہیں دیکھ سکو گے۔ یہ تو موسیٰ کی بات۔ ابراہیم نے تو کچھ سے ابھی یہ اتنی بات کی، مردے زندہ کیسے کرے گا؟ پھر ابراہیم سے پوچھا کیا ایمان نہیں ہے تمہارا؟ کیا ایمان تو ہے پروردگار، ولیکن لیطمئن قلبی، چاہتا ہوں اطمینان حاصل ہو جائے۔ اب سوال یہ ہے کیا ایمان اور چیز ہے، اطمینان اور چیز ہے؟ میری بات ہو تو تمہارے پاس حق ہے کہ رد کرو۔ قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، عام آدمی ذکر کر لے تو اس کو اطمینان مل جائے۔ ابراہیم جب تک دیکھیں گے نہیں، یہ پیغام کیا ہے؟ کل یہاں سے شروع کروں گا، یہ بات کیا کہہ رہے ہیں ابراہیم؟ یاد رکھنا عزیزو، ایمان ہوتا ہے دل میں۔ قالت العرب آمنا، عربیوں نے کہا ایمان لے آئے، قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ایمان تو تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ کسی کو دیکھیں آپ کو پتہ نہیں چلے گا مومن ہے، منافق ہے، کافر ہے، یہودی ہے، پتہ چلے گا نہیں؟ بس اس کا دل جانے، اس کے دل کی نیتیں جانے، بس وہی جانتا ہے۔ یہ اللہ جانتا ہے کسی کے بارے میں، ایک بات اور کوئی مولوی جانتا ہے، جس کو چاہے جہنم میں بھیجے، جس پہ چاہے فتویٰ جاری کرے، یہ اختیار اللہ کا ہے یا رسول کا ہے یا امام کا ہے، ٹھیک ہے؟ باقی دل کا حال کوئی نہیں جانتا، دل میں ایمان ہے یا نہیں وہ جانے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اطمینان ہے یا نہیں یہ چہرے سے پتہ چل جاتا ہے۔ بندہ مطمئن ہے، پریشان ہے، مضطرب ہے، پرسکون ہے۔ تو بات کہہ دوں، ایمان کہتے باطن کو، اطمینان کہتے ظاہر کو۔ اصل میں ابراہیم یہ دعا مانگ رہے، پروردگار میرے ظاہر و باطن کو ایک کر دے۔ اب یہی ارشاد ہے میرے مولا کا دعا میں، آپ بتا رہے ایمان کس چیز کا نام ہے، یقین کس چیز کا نام ہے؟ کیا تمہارا ظاہر و باطن ایک ہو جائے۔ جب ظاہر و باطن ایک ہو جاتا ہے تو پھر ظاہری دنیا میں جو چیزیں ان اجزاء کے قبضے میں دی گئی ہیں وہ بھی زیر اطاعت آ جاتی ہیں۔ یہی تو وجہ تھی بھائی، ہر ایک کی خواہش تھی رسول اللہ میرے گھر پہ قیام فرمائے۔ رسول فیصلہ کر لیتے، میں بھی ایک فیصلہ کر لوں تو میرے احباب بڑی محبت کرتے ہیں، برداشت کر جاتے ہیں۔ اور جو شمع رسالت کے پروانے ہوں گے ان کو اگر حضور کہتے کہ نہیں بھائی میں فلاں جگہ پہ قیام کروں گا تو کیا وہ منع کرتے؟ نہیں، لیکن حضور نے کیا فرمایا؟ جہاں میرا ناکا رکے گا۔ کیا مطلب ہے؟ جب ظاہر و باطن ایک ہو جائے تو جو اتصال میں آ جاتا ہے وہ بھی حکمتوں کو سمجھنے لگتا ہے۔ ابھی تو دنیا سمجھی نہیں اس بات کو عزیزان محترم کہ جہاں پر جبریل امی جیسا فرشتہ نہ جا سکتا ہو، میرا محمد اپنے نالین کے ساتھ نہ چلا گیا۔ یہ اتصال ہے، یہ ظاہر و باطن کا کمال ہے۔ ظاہر و باطن، جسم ہے ظاہر، روح ہے باطن۔ جس کی روح جسم جیسی ہو جائے، جس کا جسم روح جیسا ہو جائے، کتنی بات آگے چلے گی۔ پھر جب اتصال ایسا ہو تو پھر منزل یہ ہے کہ جو اس پردے کا وارث ہے اس کی منزل یہ ہے، کس میں مجال ہے جو اس کا راستہ روک سکے۔
لیکن چونکہ ظاہر و باطن ایک ہو گئے، وارث ہے اسی پردہ غیبت کا، نواسا ہے محمد کا کس میں مجال ہے میرا راستہ روک سکے؟ لیکن ایک منزل آئی ہے جہاں ذوالجناح نے قدم روک لیے۔ لوگ حیران ہوتے ہیں گھوڑے کو کیسے خبر؟ وہ یہ رسول کا وارث ہے، رسول کا ناکا بتا سکتا ہے، تو راکب دوش رسول کا گھوڑا کیوں نہیں بتا سکتا؟ بے شک بے شک بس تشریف لے جا رہے تھے، گھوڑے کے قدم رکے، اس پہ وفادار آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ گھوڑے نے گردن کو جھکا دیا۔ ذاکرین بیان کرتے ہیں کہ مولا نے گھوڑے بدلے۔ گھوڑے آپ جانتے ہیں ذوالجناح، مرتجز، عقاب، یہ مولا مظلوم کے ساتھ تھے، لیکن کسی گھوڑے نے بھی قدم آگے نہیں بڑھایا۔ جانتا تو ہے لیکن چاہتے حجت تمام ہو جائے، فرمایا قریب کے رہنے والوں کو بلا لو، بنو اسد آ گئے۔ ذرا بتاؤ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ مولا اسے ماریا کہتے ہیں۔ اور کوئی نام ہے؟ مولا اسے غازریہ بھی کہتے ہیں۔ اور کوئی نام ہے؟ مولا اسے شت فرات کہتے ہیں۔ پوچھا کیا اور کوئی نام ہے؟ کہ مولا اسے نینوا بھی کہتے ہیں۔ اب فرمایا تم کوئی نام بھول تو نہیں رہے ہو؟ کسی نے کہا مولا اسے کربلا بھی کہتے ہیں۔ فرمایا وقفوا ولا ترجوا، ٹھہر جاؤ، آگے نہ بڑھو، آ گئی ہماری منزل۔ قافلہ ٹھہر گیا، جوان گھوڑوں سے اترے، محملیں بٹھائی گئیں، بیویاں اور بچے اماریوں سے اترنے لگے، سواریوں سے اترنے لگے۔ زمین کربلا پر ایک مرتبہ شہزادی زینب نے قدم رکھا، ایک زرد غبار اڑا اور شہزادی کے طیب و طاہر گیسو آلودہ ہو گئے۔ فرمایا فضلان ذرا میرے بھائی کو بلا لے۔ حسین علیہ زینب کیا بات ہے؟ کہ بھیا جیسے میں نے زمین پہ قدم رکھا ہے نا، ایک غبار اڑا ہے اور میرے گیسو آلودہ ہو گئے۔ مولا یہ شگون اچھا نہیں ہے، ہمارے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، حسین اس جگہ پہ قیام نہ کرو بھیا۔ فرمایا زینب جب تک یہ زمین بنی ہے میرے لیے، وہ اس زمین کے لیے کربلا ٹھہر گیا۔ حسین ایک مرتبہ عائزہ میں آئے اور حسین نے ایک مجلس پڑھی۔ جملے سنو گے اس مجلس کے، حسین کہنے لگے یہی وہ جگہ ہے جہاں خیمے لگائے جائیں گے، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارا مال لوٹا جائے گا، یہی وہ جگہ ہے